الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اور وہ لوگ جنہوں نے گھروں میں ٹھکانہ دیا اور ایمان میں ان سے پہلے محبت کرتے ہیں وہ ان مسلمانوں سے جنہوں نے مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی. نہیں پاتے یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے اپنے سینوں میں تنگی ضرورت اس مال کی جو دیا گیا ہے مہاجرین کو، اور مقدم سمجھتے ہیں یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے مسلمان صحابہ اپنی جانوں پر مہاجرین کو اگرچہ وہ خود فاقہ میں ہوں، تنگی میں ہوں، جس نے بچا لیا اپنے آپ کو
بخل سے، لالچ سے، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح والے ہیں، کامیاب ہیں، مراد پانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو کہ آئے ان کے بعد کہتے ہیں وہ اپنی دعاؤں میں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب معاف فرما دے ہمارے گناہوں کو، ولاخواننا، ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو کہ سبقت لے گئے ہم سے ایمان میں، اور نہ ٹھہرا تو ہمارے دلوں میں کینہ ان مسلمانوں کے بارے میں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت کرنے والا، نرمی کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل صد احترام بہنوں، بیٹیوں، رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلسل ہر اتوار کو مستورات کے لیے، آپ کے لیے درس قرآن، دینی تربیت، مسائل کا ہم نے اہتمام کیا۔ آپ اپنا قیمتی وقت گھر کو، بچوں کو چھوڑ کر درس قرآن سننے کے لیے تشریف لاتی رہی۔ آپ کا مدرسے میں آنا مبارک، آپ کا آنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ کے مسلسل درس قرآن کے لیے مدرسے میں تشریف لانا اور یہاں بیٹھنا، درس سننا، دعا کرنا، اس میں مدرسے کے لیے بھی باعث برکت ہے، باعث عزت ہے، باعث رحمت ہے۔ یہاں جو استانیاں پڑھاتی ہیں ان کے لیے بھی حوصلہ افزا بات ہے۔ جو بچیاں پڑھتی ہیں ان بچیوں کے لیے بھی، بیٹیوں کے لیے بھی یہ باعث رحمت، باعث برکت آپ کی بیٹیاں ہی ہیں۔ پھر رمضان کی برکات بھی مجھ سے پہلے علماء نے آپ کو قرآن پاک سنایا، آپ نے سنا،
بہت سی معلومات اور بڑا علم آپ نے حاصل کیا. آپ کا درس سننا آپ کو مبارک ہو. آج چونکہ یہ چوتھا اتوار ہے، اس کے بعد جو اتوار آئے گا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 30واں روزہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 29 کا چاند نظر آ جائے، عید ہو. اس لیے آئندہ کا آنے والا اتوار روزہ بھی ہو تب بھی گھروں میں مصروفیت ہوگی، عید کی تیاری ہوگی، بچوں کی تیاری ہوگی. اس بنا پر آئندہ اتوار کو درس قرآن نہیں ہوگا. انشاءاللہ پھر بشرط زندگی اس کے بعد پھر ہم جب بھی اہتمام کریں گے تو مسجد کی سپیکر پر اعلان ہو جاتا ہے، تو اعلان ہو جانے کے بعد آپ کا اپنا مدرسہ ہے، اس مدرسے میں آنا اور اس مدرسے کو ترقی دینا، اس مدرسے کے لیے دعا کرنا. اللہ پاک اس مدرسے سے دینی فیض ہر گھر میں پہنچائے. ہمارے قرب و جوار میں جتنے دوست احباب رہنے والے ہیں، اللہ اس مدرسے کی خیر برکات، یہاں جو قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور یہ بیٹیاں بیٹھ کر جو دعا کرتی ہیں تو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتی، پورے محلے کے لیے، پوری آبادی کے لیے. تو پوری آبادی کے لیے مسلسل دعائیں ہو رہی ہیں. تو آپ کے لیے یہ دعاؤں کا سلسلہ، رحمت کا سلسلہ، برکت کا سلسلہ یہ شروع ہے، یہ خیر کا سلسلہ ہے. اللہ پاک اس میں برکت پیدا فرمائے. غیب سے اللہ پاک اس مدرسے کی مدد فرمائے. ہم نے یہ بھی اہتمام کیا ہے، اینٹیں بھی باہر آ گئی ہیں. اوپر والی منزل یہ سڑک کی جانب، یہ ڈیوڑی اور یہ ساتھ والا کمرہ، یہ 3 کمرے ہیں، ڈیوڑی ہے، 2 بغلی کمرے ہیں. انشاءاللہ اس کی تعمیر 2-4 دن میں شروع ہو جائے گی. اینٹیں آ رہی ہیں. آپ بھی اس کے لیے دعا فرمائیں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ پاک اپنے خزانہ غیب سے اسباب مہیا فرمائے. اس اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، بڑی رحمت ہے. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا مدرسہ ہمارے ہاتھوں سے تعمیر ہو جائے گا. اللہ بہت خوبصورت اچھی جگہ اللہ نے بنا دی ہے. اللہ اس کو قبول فرما لے. اس وقت میں نے سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے، 28ویں پارے کی پہلی سورت سورۃ المجادلہ. سورۃ المجادلہ کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں. ان آیات کریمہ میں سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں 2 بڑے گروہ ہیں، 2 بڑی تقسیمیں ہیں. ایک مہاجرین کا گروہ ہے اور ایک انصار کا گروہ ہے. مہاجرین کا مقام بھی بہت بلند بالا ہے اور انصار کا مقام بھی بہت بلند بالا ہے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسی کو کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، آپ کی مجلس پائی ہو، آپ کی مجلس میں بیٹھا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں. اور صحابہ کا مقام چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے والے،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ان صحابہ کرام کی نگاہیں پڑیں. جب حضور پر وحی اترتی تھی تو اس اترنے والی وحی کا منظر ان صحابہ نے دیکھا کہ اب اللہ کی طرف سے وحی اتر رہی ہے. اس قرآن کے گواہ وہی صحابہ ہیں. اس قرآن پاک جو وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو اس کے پہلے گواہ شہادت دینے والے وہی صحابہ نے بے پناہ قربانیاں اس قرآن کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے دی ہیں. اس لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا ہے کہ صحابہ کرام کے فضائل، ان کی دینی محنت، مشقت آپ کے سامنے آ جائے. قرآن پاک نے مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والے جو انصار تھے ان کی تعریف اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے یہ ذکر فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کے اندر اخلاص، محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی. دنیا، حسد، لالچ، ہرس کا نام و نشان بھی ان کے دلوں میں نہ تھا. وہ جب بھی سوچتے تھے تو ان کی سوچ کے اندر خیر تھی. جب بولتے تھے تو ان کی بول میں بھی خیر تھی. جب کوئی عمل کرتے تھے عمل بھی خیر والا، نیکی والا. جب کسی کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھے تو وہ بڑھنے والا ہاتھ بھی خیر کے لیے، نیکی کے لیے. جہاں سے رکتے تھے تو رکنا بھی ان کا خیر کے لیے کہ یہ برائی ہے، اپنے آپ کو برائی سے بچانا. اس لیے مسلسل صحابہ کرام کی زندگی خیر کی زندگی، برکت کی زندگی، محبت کی زندگی، مودت کی زندگی، اطاعت کی زندگی. انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، اشاعت کے لیے، تدریس کے لیے قربان کر دیا تھا. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ باوجود ضرورت کے اور باوجود تنگی کے، کہ تنگی کے باوجود بھی انصار صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کو کہ یہ اپنے گھر چھوڑ کر آئے، اپنے مکان چھوڑ کر آئے، رشتہ دار چھوڑ کر آئے، خامد ہے تو بیوی چھوڑ کر آ گیا، باپ ہے تو بیٹے چھوڑ کر آ گئے، بھائی چھوڑ کر آ گئے، ماں باپ چھوڑ کر آ گئے. حضور کی محبت، دین کی محبت انہیں مکہ مکرمہ سے اٹھا کر مدینہ طیبہ لے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مواخات کا معنی ہوتا ہے بھائی چارہ. انصار مدینہ کے ساتھ، سب کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم فرمایا کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، ان کو بھی اپنے گھروں میں ٹھکانہ دو، ان کو بھی اپنے گھروں میں جگہ دو.
چنانچہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے ان مسلمانوں نے پھر اپنے گھر تقسیم کر دیے. سبحان اللہ. اپنے بھائیوں کا خیر مقدم کیا، اپنی پیشانی کو کھلا رکھا، مسکراتے ہوئے، تبسم کرتے ہوئے، خوشی سے، محبت سے انہوں نے اپنی پلکوں کو، اپنی آنکھوں کو مہاجرین کے قدموں کے نیچے بچھا دیا. قرآن پاک کے اندر ان انصار کی اسی تعریف کا، اسی وصف کا تذکرہ خود اللہ پاک نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خصاصہ کے معنی ہوتے ہیں فقر، فاقہ. ایثار کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کو اپنی حاجت، اپنی ضرورت، اپنی خواہش پر دوسروں کی خواہشات کو، حاجات کو مقدم سمجھنا. تو حضرات انصار نے مہاجرین کو اپنی ضرورتوں پر مقدم سمجھا، ترجیح دی، اپنی حاجت ضرورت کو پیچھے کر دیا اور مہاجرین کی حاجت کو، ضرورت کو سب سے پہلے پورا کیا. اندازہ لگائیں بہنوں، بیٹیوں، انسانیت کا اعلیٰ سبق، سب سے عمدہ، بلند بالا انسانیت کا سبق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو پڑھایا، ان کو کامل اکمل انسان بنایا، ان کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ انہیں دنیا سے کوئی محبت نہ تھی. حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف حدیث کی کتاب ہے اور بڑی معتبر کتاب ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری کے پاس، یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والے جتنے لوگ تھے ان کو انصار کا معنی ہوتا ہے مددگار. انہوں نے مہاجرین کے ساتھ مدد کی تھی، اس لیے ان کو انصار کہا جاتا تھا. تو رات کے وقت اس صحابی کے گھر کوئی مہمان آ گیا. جب مہمان آیا، اب گھر میں توجہ فرمائیں، گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے، صرف ایک آدمی کا. یا خود وہ صحابی کھا لے، یا بچے کھا لے، یا مہمان کھا لے. تو اس صحابی نے یہ تدبیر چلی کہ یہ مہمان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھیجا ہے، اب کھانا تو ایک آدمی کا ہے، اکیلا اگر مہمان کو کھانا کھلائیں تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں. عرب کا رواج بھی ہے، وہ اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. یہ ہمارے پنجاب میں رواج یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی اپنی کولی میں سالن ڈالتا ہے، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر. لیکن اب بھی یہ اب جدید دور ہے، لیکن اب بھی عرب سارے بڑے بھی، چھوٹے بھی، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی گھر کے اندر
جب کھانا کھائیں گے تو اکٹھا کھانا کھاتے، تو اکٹھا سالن ڈالا، اکٹھی روٹیاں موجود ہیں، اکٹھا گوشت ہے، چاول ہے، تو سارے وہاں بیٹھے ہیں تو وہ کھائیں گے گھر والے۔ اگر مہمان آ جائیں تو مرد مہمان ہیں وہ بیٹھ جائیں گے، کھا لیں گے ان کا بچا ہوا کھانا، پھر بچے استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ جھوٹ کا سلسلہ، یہ جھوٹا ہو گیا، یہ گلاس جھوٹا ہو گیا۔ اسلام میں کوئی جھوٹ پن نہیں۔ اسلام نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے بچے ہوئے پانی کھانے میں خدا نے شفا رکھی، یہ شفا ہے۔ اس لیے اگر کسی کا بچا ہوا پانی پی لیا، بچا ہوا کھانا کھا لیا، تو یہ کوئی توہین نہیں ہے، کوئی بے عزتی نہیں۔ مومن کے بچے ہوئے کھانے میں، مومن کے بچے ہوئے دودھ میں، پانی میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ شفا سمجھ کر آقا نامدار جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر آپ اس کو کھا لیں گے تو اللہ برکتیں پیدا فرمائے۔ یوں ہی سالن پھینک دینا، اس میں اسراف ہے، تبذیر ہے۔ نہیں کھانا، سالن بچ گیا، زیادہ ڈال لیا اور تھوڑا کھایا، اس کو یوں ہی پھینک دینا، یہ اسراف ہے، یہ نعمت ہے۔ کھانے کی جتنی آپ قدر کریں گی اتنا ہی اللہ پاک آپ کے کھانے میں، آپ کے طعام میں، آپ کی غذا میں، آپ کے آٹے میں اور گھریلو کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ برکت ڈالے گا۔ آج ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں برکت نہیں۔ برکت اس لیے نہیں ہے کہ ہم برکت والا عمل نہیں کرتے۔ برکت والا عمل کریں تو کیسے؟ اس لیے صحابی نے یہ سمجھا کہ میں اگر اکیلا اس کو کھانا دوں گا، مہمان کہے گا میں تو نہیں کھاتا، میں کھانا کھاؤں اکیلے، اس کا تصور بھی عرب کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ مہمان آیا، اس کو کمرے میں بٹھایا، اس کو کھانا دے تو وہ کھائے گا، لیکن عرب کے لوگ آج بھی اکیلا کھانا نہیں کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ مہمان نواز تھے۔ ضیافت کی، مہمانی کی بنیاد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی ہے۔ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کھانے کا وقت ہوتا تھا تو ان کے دسترخوان پر کئی مہمان ہوتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھانے کا وقت ہو گیا تو مہمان کوئی نہ تھا۔ گھر سے نکلے اور تلاش کرنے لگ گئے کوئی مہمان ہو، مسافر ہو۔ کیا دیکھا؟ ایک شخص آ رہا ہے، کھانا کھانا ہے، مسافر ہے، جی بھوک لگی ہے، کھاؤں گا، آئیے تشریف لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی تھے، رسول، اپنے گھر لے آئے، دسترخوان بچھا دیا، جو گھر میں پکا ہوا تھا رکھ دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب بسم اللہ پڑھ، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھا۔ سمے وقل، بسم اللہ پڑھ۔ سلام کو جلال آیا، وہ مہمان کھڑا ہو گیا، لقمہ اس نے کوئی نہیں توڑا تھا، اٹھ کر چل پڑا۔ جب نکل کر چلا گیا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی، اے میرے پیغمبر، اے میرے ابراہیم،
اے جد الانبیاء، میں آج تک اس کو اپنے دسترخوان سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے اسے کھانا بھی کھلاتا ہوں۔ مجھے بھی خبر ہے کہ میرا نام اسے نہیں آتا۔ کھانا دینے والا کون ہے، پانی دینے والا کون ہے، مجھے بھی خبر ہے۔ میرا نام بھی نہیں جانتا، لیکن میں وقت پر کھانا کھلاتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، میرے دسترخوان سے کھاتا ہے۔ آج تک میں نے کبھی اسے یہ نہیں کہا کہ میرے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ اللہ، خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ وحی اترتی ہے کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، آج آپ نے میرے بندے کو، میری مخلوق کو، جس کو میں نے پیدا کیا، میں خالق ہوں، وہ میرا بندہ ہے، اگر اسے بسم اللہ نہیں آتی تو آپ نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ آج تک میری مخلوق جو کروڑوں اربوں کھربوں کی صورت میں موجود ہے، کبھی بھی میں نے کسی سے کھانا نہیں روکا، کسی کو دسترخوان سے نہیں اٹھایا۔ جب خداوند قدوس کی طرف سے یہ وحی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خدا کے پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے، رسول تھے، اس لیے فوراً اٹھے اور تنبیہ ہو گئی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ چل پڑے، اٹھ کر پھر گلی میں آ گئے، تلاش کرنے لگ گئے کہ تلاش کر کہاں گیا وہ مہمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو تلاش کرتے کرتے دور نکل گیا تھا، جا کر اس کو پکڑ لیا کہ آؤ، میں نے آپ کو اپنے دسترخوان سے اٹھایا تھا، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، واپس آؤ، کھانا کھاؤ۔ لیکن وہ مہمان، اس نے کہا نہیں، ٹھیک ہے، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے ضرورت ہے کھانے کی، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں، بے شرم نہیں ہوں۔ جس دسترخوان سے آپ نے مجھے ایک بار اٹھا دیا ہے، اب میں دوبارہ اس دسترخوان پر نہیں بیٹھوں گا۔ یہ دیکھو نا ذرا، ایجل شور ماننے ذرا روک سکتا ہے، درس ہو گئے تو فرمایا کہ میں بغیرت نہیں، ایک بار میں دسترخوان سے اٹھ گیا ہوں، اب نہیں بیٹھوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، بڑی محبت سے، الفت سے، پیار سے معانقہ کیا۔ غلطی انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو اٹھا دیا، آئیے۔ اور فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، میں خدا کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر پر، نبی پر خدا کی وحی اترتی ہے، اللہ نے مجھے تیرے اٹھانے پر خداوند قدوس نے مجھے تنبیہ فرمائی ہے، اس لیے اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب تو معاف کر، تے واپس آ۔ جب وہ واپس آیا، کھانا کھایا، اللہ پاک نے، اللہ کی قدرتوں کا اندازہ لگائیں بہنوں بیٹیوں، کہ اللہ پاک نے پھر ایمان اس کے دل کے اندر داخل فرما دیا، وہ مومن ہو گیا، وہ کلمہ گو ہو گیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ، اب اس نے کلمہ پڑھ لی۔ اس لیے
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے. سنت حضور پاک کی سنت یہ ہے کہ کھانا جب بھی کھاؤ اجتماعی شکل. دیکھی تبلیغی آتی ہے تو انہوں نے شرکت کی ہوگی، اس میں دیکھو وہ اکٹھا بیٹھ کر، برتن ایک ہی ہے، اور اپنی اکیلا کھائے، اکیلے کھانے کا عادی ہو تو پھر وہ کسی کے ساتھ مل کر اکٹھے برتن میں وہ کھانا نہیں کھا سکتا. اس کی طبیعت میں انفرادیت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چھوت چھات کا قائل ہو جاتا ہے، جراثیم کا قائل ہو جاتا ہے. لو یہ جھوٹ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. اسلام کی نظر میں، حضور کی نگاہ میں یہ سب چیزیں کچھ نہیں. برکت اس میں ہے، رحمت اس میں ہے کہ اکٹھا بیٹھ کر کھانا کھایا جائے. اللہ پاک اس میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کھانے میں لذت بھی کھانا کھانے والا محسوس کرتا ہے. اکیلا کھانے سے لذت نہیں ملے گی، تلذذ نہیں حاصل ہوگا، مزہ نہیں آئے گا. تلذذ سے مزہ اس وقت بھی آتا ہے جب 4 5 6 8 10 آدمی ایک دسترخوان کر بیٹھ کر اکٹھا کھانا کھا رہے. اس لیے وہ صحابی جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے فرمایا یہ حضور کا مہمان ہے، گھر میں کھانا ایک شخص کا ہے، کیا کریں ہم؟ اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ والیے، اللہ کی پیاری تو ایسا کر جو گھر میں چراغ جل رہا ہے، جب مہمان آ گیا کھانا رکھیں گے تو کسی بہانے سے اس چراغ کو گل کر دینا، بجھا دینا. جب وہ بجھ جائے گا تو پھر ہمارے گھر میں ماچس ہے نہیں، دیا سلائی ہے نہیں، تو یہ کہنا کہ اب دیا سلائی کوئی نہیں، ماچس نہیں، تو میں اندھیر ہو جائے گا، اپنے مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا اور بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا. مقصد یہ ہے کہ میں یوں ہی منہ چلاؤں گا کہ کھانا کھا رہا ہوں. مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھا لے گا، میں اس کو یہ بتلاؤں گا کہ آپ کے ساتھ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں، حالانکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے. ایسا ہی ہوا کہ پورا مہمان کو کھانا کھلایا، ساتھ بیٹھ گئے، اور اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے، خود ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور واقعہ بھی اس کو تفصیل کے ساتھ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا میں بھوک سے پریشان ہوں، بہت بھوک لگی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس اطلاع بھیجی کہ گھر میں کوئی کھانا ہے، تو جواب یہ آیا ہمارے پاس تو اس وقت پانی کے علاوہ اور کچھ نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے پاس ام المومنین والمومنات کے گھر پیغام بھیجا کہ گھر میں ہے، وہاں سے بھی یہی جواب آیا ہمارے پاس پانی کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے. اللہ. پھر تیسری، چوتھی. آپ کو اتنی خبر ہوگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی 9 بیویاں موجود تھیں.
مسجد نبوی کے ساتھ ہی حجرات مقدسہ چھوٹے چھوٹے حجرے بنے ہوئے تھے، گھر بنے ہوئے تھے. تو سب گھروں سے جب یہ پیغام آیا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں، تو اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حاضرین مجلس صحابہ تھے ان کو آپ نے ارشاد فرمایا، کون ہے تم میں، کون ہے جو آج رات اس شخص کی مہمانی کرے، یہ بھوکا ہے. تو اسی انصاری صحابی نے عرض کیا، حضور میں کروں گا. تو وہ ساتھ لے کر گھر چلے گئے. جا کر گھر پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو گھر والی بیوی نے بتلایا صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچے کھا لے اور کچھ نہیں ہمارے پاس. اب وہ صحابی فرمانے لگے کہ ایسا کرو بچوں کو کسی طرح سلا دو، اور یہ حضور کا مہمان ہے، اس کو ہم نے کھانا کھلانا. اندازہ لگائیں بہنوں بیٹیوں، گھر میں تھوڑا سا کھانا ہے، آنے والے مسافر مہمان کو کھلایا جا رہا ہے، بچوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن گھر والی بھی صحابیہ تھی، حضور پاک کی زیارت کرتی تھی، حضور پاک کے پیچھے نماز پڑھتی تھی. وہ کوئی 14ویں صدی کی عورت نہیں تھی کہ گھر میں اگر ایک آدمی کا کھانا ہو تو وہ تو اپنے خاوند شوہر سے لڑ پڑے گی، جا کوئی نہیں، ایک بندے دی روٹی ہے، لے جا اپنے مہمان لو. نہ روٹی دے گی نہ سالن دے گی. لیکن قربان جاؤں اس صحابیہ پر، فرمایا یہ تدبیر وہی جو میں پہلے پیش کہہ چکا ہوں، تدبیر بتلائی کہ چراغ کو گل کر دینا ہے، اور پھر ساتھ بیٹھ کر یوں ہی منہ چلاتے رہے، کھاتے رہے. صبح ہوتے ہی اللہ پاک نے، جب صبح ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد پھر یہ آیات سنائیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ مدینہ طیبہ کے رہنے والے مسلمان، یہ صحابہ، یہ کلمہ گو اتنے بلند بالا، اتنے اونچے کہ باوجود ضرورت کے، باوجود تنگی کے، باوجود بھوک کے، اپنی جانوں پر دوسرے مسلمانوں کو مقدم سمجھنے والے، قربانی دینے والے. اللہ. اسی طرح حدیث پاک میں موجود ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ ایک شخص نے کوئی صدقہ دیا. وہ صدقہ وہ بکرے کی سری تھی، ہدیے کے طور پر ایک شخص کو دی، اس نے قبول کی. اس صحابی نے یہ خیال کیا کہ ہمارا فلاں بھائی، اس کے بچے اہل و عیال ہم سے زیادہ ضرورت مند ہے، تو وہی جو بکرے کا وہ سری تھی وہ ان کہ مجھے اتنی ضرورت نہیں، فلاں جو صحابی ہے وہ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے گھر بھیج دیا وہ گوشت. تیسرے نے پھر اس کے گھر گوشت آ گیا کہ نہیں، فلاں صحابی وہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، وہی ہدیہ، وہی گوشت، وہی جو سری کا گوشت تھا بنا ہوا، اس کے پاس بھیج دیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 گھروں میں وہ ہدیہ، وہ گوشت پہنچا. آخر کار اسی صحابی کے گھر میں آ گیا جس صحابی کے پاس پہلے یہ گوشت آیا تھا. اللہ اکبر.
قربان جاؤں، یہ تھے حضور کے صحابہ، یہ ہیں قرآن کے گواہ، یہ ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے، یہ ہے حضور کی قیادت میں جہاد کرنے والے، اور یہی وہ صحابہ ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا نے شان و شوکت عظمت عطا کی۔ ان کے دلوں میں ایمان ہی ایمان تھا، نور ہی نور تھا۔ اندازہ لگاؤ آخر کار وہ چکر کاٹتے کاٹتے وہی ہدیہ، وہی تحفہ اس پہلے صحابی دے گھر دے اندر پھر آ گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین والمومنات تو روایت ہے کہ ایک مسکین نے سوال کیتا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر صرف ایک روٹی سی بس۔ حضرت سیدہ عائشہ نے روزہ رکھے ہوئے سی، روزے دے عالم دے اندر اپنی خادمہ نو لونڈی نو ارشاد فرمایا کہ اے مسکین دروازے تے آ گیا ہے، روٹی دا سوال کر رہا ہے، اے روٹی انہوں جا کے دے دو۔ اس خادمہ نے لونڈی نے عرض کیتا کہ اگر اے روٹی اس مسافر تے مسکین نو دے دیواں گے تے شام نو تساں کس طرح افطار کرو گے؟ گھر تو کوئی چیز نہیں۔ حضرت سیدہ صدیقہ نے فرمایا دے دو دے دو۔ وہ خادمہ وہ لونڈی کہتی ہے جب شام ہوئی، اللہ وہ ایک روٹی تو ہم نے اس مسکین کو مسافر کو دے دی، لیکن جب شام ہوئی روزہ افطار کرنے کا وقت آیا تو ایک ایسا شخص حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آیا کہ جس کی طرف سے کبھی بھی کوئی ہدیہ دینے کی رسم نہ تھی۔ اللہ، چونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قربانی دی تھی، گھر میں ایک ہی روٹی ہے، روزے کے عالم میں ہے، شام کو اور کوئی انتظام بھی نہیں، تو خادمہ کہتی ہیں ہم نے اللہ کے نام پر دے دی، لیکن شام ہوتے ہی کیا دیکھا ہم نے کہ ایک ایسا شخص ہدیہ لے کر آ گیا، پورا بکرا، سالم بکرا، اس کا گوشت انگاروں پر پکایا ہوا۔ تو عرب کے اندر اب بھی رواج یہ ہے، ہمارے ہاں تو گھی سے بھون لیا، بھونا ہوا گوشت، کڑائی گوشت بنا لیا، لیکن عرب کے لوگ جو ہیں اس گوشت کو کاٹ کر آگ کے اوپر کولے بنا لیتے ہیں، کولوں کے اوپر صرف نمک ڈالتے ہیں، مرچیں نہیں ڈالتے۔ تو وہ بھنا ہوا بکرا جو ہے آگ پر گرم گرم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا، اور پھر اس کے اوپر آٹے کا خول بھی چڑھا ہوا تھا، وہ آٹا بھی پکا ہوا تھا۔ اللہ، آٹا بھی پکا ہوا ہے، گوشت بھی پکا ہوا ہے۔ اور عرب میں سب سے عمدہ کھانا یہی کھانا ہے۔ ہمارے بلوچستان میں، پاکستان میں جو بلوچستان صوبہ ہے، وہاں کے لوگ بھی وہ بکرے کو ذبح کرنے کے بعد، انتڑیاں صاف کرنے کے بعد اوپر آٹا لگا دیتے ہیں اور تندور کے اندر پھر اس کو پکاتے ہیں، پھر وہ گوشت اندر سے پک جاتا ہے، اوپر آٹا بھی پک جاتا ہے۔ یہ ہدیہ حضرت سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا۔ حضرت سیدہ نے خادمہ کو بلایا، فرمایا آؤ یہ کھاؤ، اللہ نے تمہیں اس سے بہتر کھانا عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے،
اور انگور کھانے کو جی چاہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اکابر صحابہ میں سے ہیں، حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں، روایات منقول ہیں۔ انگور کھانے کو جی چاہا تو 1 درہم میں 1 خوشہ انگور کا خرید کر لے آئے۔ اتفاق سے ابھی خوشہ رکھا ہی تھا کہ ایک مسکین آ گیا اور اس نے آ کر سوال کیا، فرمایا اٹھاؤ یہ انگور کا خوشہ اس مسکین کو دے دو۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ انگور اس مسکین کو دے دیا گیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ مجلس میں بیٹھا ہوا ایک دوست اٹھا، اس نے خفیہ طور پر ایک اور انگور کا خوشہ لے آیا، ابھی رکھا ہی تھا کہ ایک اور مسکین آ گیا، فرمایا اس کو دے دو۔ پھر ایک مجلس میں تیسرا شخص اٹھا، وہ پھر انگور کا خوشہ لے کر آ گیا، پھر وہ سائل آ گیا، یہ تیسرا خوشہ بھی انگور کا اس کو دے دیا گیا۔ آخر کار پھر ایک شخص اٹھا، بازار سے پھر خوشہ لے کر آیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کی۔ اندازہ لگائیں یہ ہے وہ صحابہ کرام جن کا مقام اتنا بلند بالا، اتنا بلند بالا مقام ہے کہ وہ اپنی ضرورت سے مسلمانوں کی ضرورتوں کو اعلیٰ عرفہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ ان کی ضرورت ہے، یہ ان کو عطا کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، 10 وہ صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی تھی، فرمایا جاؤ ان کو دے کر آؤ۔ پھر ہے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس کو تھیلی کو تقسیم کر دیا۔ اللہ، اس کو 10 درہم دے دو، اس کو 5 درہم دے دو، اس کو 7 درہم دے دو، یہاں تک کہ 400 دینار تقسیم کر دیا، کچھ باقی نہ رہا۔ غلام نے امیر المومنین کو آ کر بتلایا کہ ہاں سارا تقسیم کر دیا، 1 دینار بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا اچھا پھر 400 دینار اور لو۔ 400 دینار اور تھیلی میں ڈالے اور تھیلی میں ڈال کر فرمایا جاؤ معاذ ابن جبل۔ اللہ، حضرت معاذ ابن جبل بڑے عمدہ اور اعلیٰ اکابر صحابہ میں سے تھے، ان کو دیکھ کر آؤ، وہاں بھی دیکھو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ غلام لے کر گیا، انہوں نے تھیلی کو قبول کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا دی، رحمہ اللہ وصلہ اللہ، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کو اس کا صلہ دے۔ اللہ، کیونکہ تھیلی آ گئی تھی اس لیے دعا بھی دی عمر فاروق کو۔ پھر یہ تھیلی کھول کر تقسیم کرنا شروع کر دیا اور مختلف حصے اپنے خادم کو دیتے رہے، جاؤ فلاں گھر دے آؤ، فلاں گھر دے آؤ، فلاں گھر دے آؤ۔ اور آخر میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، آخر میں بولی کہ میاں صاحب ہمارا بھی تو خیال کرو۔ بیوی اب اپنے خامند سے حضرت معاذ ابن جبل سے کہتی ہے بخدا ہم بھی تو مسکین ہیں، ہمارے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ جب بیوی نے حضرت معاذ ابن جبل کو یہ بات کہی
تو صرف 2 دینار باقی رہ گئے تھے. فرمایا لو یہ 2 دینار ہیں تم لے لو. اس خادم نے جو امیر المومنین عمر فاروق کا خادم تھا وہ اٹھا جا کر اطلاع دی تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ سارے صحابہ ایک ہی مزاج کے مالک ہیں، یہ بھائی بھائی ہیں. اللہ، آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، یرموک کی جنگ ہو رہی تھی، ایک شخص گھر سے نکلا، جاتا ہوں میرا چچا زاد بھائی بھی اس غزوے میں شریک تھا، اور پانی لے کر گیا. کیا دیکھا کہ وہ جو زخمی پڑے ہوئے تھے، چچا زاد بھائی بھی اس کا زخمی تھا. اس نے پانی کی آواز لگائی، فرمایا لو یہ پانی پیو. اور ادھر پانی پینا چاہتا تھا کہ قریبی ایک اور زخمی نے آواز لگائی، پیاس پیاس، العطش العطش، پیاس. پانی چھوڑ دیا. فرمایا جو آواز دے رہا اس کے پاس لے جاؤ. وہاں پہنچے تو اس نے قریب سے پھر آواز آئی، العطش. فرمایا اس کو زیادہ ضرورت ہے وہاں لے جاؤ. تیسرے کے پاس لے گئے. غرضے کی اس طرح 7 آدمیوں کے پاس پانی پہنچا، اور 7 آدمیوں کے پاس پہنچنے کے بعد جب آخری آدمی کے پاس پہنچا وہ شہید ہو گیا. پھر لوٹ کر آیا، 6واں بھی شہید ہو گیا، 5واں بھی شہید ہو گیا، 4تھا بھی شہید ہو گیا، تیسرا بھی شہید ہو گیا، دوسرا بھی، پہلا بھی، 7 شہید ہو گئے، اور وہ پانی بدستور باقی رہا. دیکھو بہنوں بیٹیوں، یہ ہے وہ ہمارے اکابر، یہ ہیں وہ صحابہ، یہ ہے وہ ہدایت کے ستارے صحابی. کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بنانا، ان پر تنقید نہ کرنا. اور فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن آذاہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا تو وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے پہنچائی. ومن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی. اس لیے بہنوں بیٹیوں اندازہ لگائیں، یہ ہیں وہ واقعات انصار کے مہاجرین کے کہ بے پناہ اسلام کے لیے، دین کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. قربانی سے آدمی نکھرتا ہے، دین قربانیاں مانگتا ہے. اس لیے قرآن پاک کہتا ہے احسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ہم ایمان لائیں گے، لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، جنت میں چلے جائیں گے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد خدا کی طرف سے آزمائش بھی آئے گی. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، جب تم اپنی زبان سے کہہ دو اللہ ہمارا رب، ثم استقاموا پھر ڈٹ جاؤ. ربنا اللہ کہنا بڑا مشکل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بڑا مشکل ہے. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. وہ اپنی ذات میں صفات میں ایک ہے، یکتا ہے. رزق دینے والا وہ ہے، بیٹے دینے والا وہ ہے، عزت دینے والا وہ ہے، ذلت دینے والا وہ ہے، رات لانے والا وہ ہے، دن دینے والا وہ ہے، اور فقیر کرنے والا وہ ہے، امیر کرنے والا وہ ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے. جب اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ پہ اتنا اعتماد ہو، اتنا یقین ہو کہ سب کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے، کسی بندے کے کنٹرول میں کچھ نہیں.
لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، وہ کہتے ہیں یقین دانم دری عالم کے لا معبود الا ہو، یقین جان لو اس دنیا میں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو ولا مسجود الا ہو ولا مطلوب الا ہو۔ مسجود بھی وہ ہے، آپ کا سجدہ بھی اللہ کے لیے، نظر بھی تے نیاز بھی اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے۔ قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب لبیب، اعلان فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز، اللہ، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، میری زندگی، ومماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اسی ایک اللہ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے، لا شریک لا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ دیکھو حاجی حج پہ جا رہے ہیں، عید الفطر کے بعد حاجی جائیں گے، حاجیوں کا سب سے بڑا نعرہ، سب سے بڑی تسبیح، سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے لبیک اللہم لبیک۔ اللہ، ہو سکتا ہے آپ نے کوئی بہن ایسی بیٹھی ہو جو حج پر جا رہی ہے، یہ تلبیہ وہ یاد کرے، یہی تلبیہ احرام باندھنے کے بعد سب سے پہلے آواز یہ ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک، حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی کوفت برادری نہیں، تیرا کوئی ہم پلہ نہیں، تو ایک ہے، لا شریک لک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تعریفیں بھی تیرے لیے، نعمت بھی تیری، یہ خدائی بھی تیری، ملک بھی تیرا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کلمات کہتے ہوئے ایک حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے، بلندی پہ چڑھو تب بھی یہ تلبیہ پڑھو، پستی میں اترو یہ تلبیہ پڑھو۔ اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس حاجی پہ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک۔ دعا ہے اللہ آپ بہنوں کو، بیٹیوں کو ایک نہیں بار بار اللہ آپ کو حج کروائے، مدینۃ الرسول میں جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر آپ صلاۃ و سلام پیش کریں، خدا کے گھر جا کر آپ طواف کریں، حجر اسود کو چومیں، بوسہ دیں، حتیم دیکھیں، میزاب رحمت کے نیچے آپ کھڑے ہو کر دعا کریں، اللہ آپ کا آنا اور تیرا سننا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔